ابھی کچھ دن پہلے اس کے اپنے گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر اس نے اپنے بیٹے سردار نعمان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس واقعے کی وجہ سے بھی پریشان تھا۔ نعمان نے رات کے 2 بجے اپنی بیوی جواہر کو مارا تھا، اور اس بری طرح مارا تھا کہ جواہر کی چیخیں ساری حویلی نے سنی تھی۔ اور وہ جب جواہر کے کمرے میں پہنچا اور اس نے سردار نعمان کو گالیاں دی تھی تو لمحہ بھر کو اسے لگا تھا کہ سردار نعمان جیسے اس پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گیا ہو۔ گو سردار نعمان نے خود پہ قابو پا لیا تھا، لیکن وہ اسی وقت حویلی سے نکل گیا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سردار نعمان کے رویے سے بڑی تکلیف پہنچی تھی، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اس بار سردار نعمان کی جگہ سردار نعیم الیکشن لڑے گا۔ اگر چودھری سرفراز واقعی الیکشن میں کھڑا ہو رہا تھا تو سردار نعیم کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ سردار سلطان کی دلی آرزو تھی کہ باپ دادا اور پردادا کی طرح سردار نعیم بھی بلا مقابلہ ہی منتخب ہو، لیکن اگر چودھری سرفراز مقابلے پہ آ جائے گا تو ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اس نے یہ سب پل بھر میں سوچا، پھر منشی کے کھنکارنے پر چونک کر بولا، دیکھیں گے کہ پارٹی کسے ٹکٹ دیتی ہے اور کیسے دیتی ہے کسی اور کو۔ ہنسو مسکراتا ہوا ڈیرے سے نکل گیا۔ سردار سلطان نے منشی کو دیکھا جو یقیناً لالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عدنان نے لالا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق پوری ایمانداری سے نورے کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس روز دفتر پہنچتے ہی اپنے اخبار کے ایک ذمہ دار آدمی کو لاہور میں لالا کی بتائی ہوئی فیکٹری کا نام بتا کر وہاں نورے کو تلاش کرنے کو کہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اسے اطلاع دی گئی تھی کہ مطلوبہ شخص جو معمول کی چھٹی پر گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ عدنان اپنے معمول کے وقت پر گھر پہنچا تو لالا اس کے خیال کے برعکس ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اتنی رات گئے وہ یقیناً سو گئی ہوگی۔ لالا نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ اس نے ابھی تک اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ عدنان کو واقعی شدید بھوک لگ رہی تھی، اور وہ یہ سوچ کے راستے سے ایک بیکری سے ایک ڈبل روٹی اور مکھن لیتا آیا تھا کہ گھر پہنچ کے کچھ تو ابھی کھا لے گا اور کچھ صبح کام آ جائے گا۔ لالا کا پکایا ہوا کھانا اتنا مزیدار تو نہیں تھا، لیکن اس میں ایک الگ سا ذائقہ تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عدنان بہت دنوں بعد گھر کا پکا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اس رات بڑے دنوں بعد کھانے کے بعد اس کا جی چاہا کہ کافی پیے۔ لالا کافی بنا لے گی، اس نے سوچا، اور جب وہ لالا کو طریقہ سمجھا چکا اور لاؤنج میں آرام کرسی پر بیٹھ کے ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھنے لگا تو اسے اپنی اور شمع کی شادی کے ابتدائی دن یاد آنے لگے۔ وہ بھی شروع میں ہر رات اسی طرح اس کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے، ٹی وی دیکھتے اور کافی پیتے تھے، لیکن یہ تب کی بات تھی جب ابھی عدنان شمع کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس کی بیوی بے وفا تھی تو اس کا رد عمل کسی ایسے بچے جیسا تھا جو اپنے عزیز ترین کھلونے کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہو کہ وہ ٹوٹ نہ جائے اور ایک صبح اسے ٹوٹا ہوا پائے۔ وہ دیکھنے میں ایسی بالکل نہیں تھی۔ بہت میٹھا سبھاؤ تھا اس کا۔ نرم آواز میں شعر پڑتی تو عدنان جھوم جھوم جاتا۔ جب یہ شادی ہو رہی تھی تو عدنان نے اپنی مرحومہ ماں سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اتنے بڑے گھر سے اس چھوٹے سے گھر میں آنے والی کیسے خوش رہے گی، لیکن عدنان کے سب خدشات محض خدشات ہی ثابت ہوئے تھے۔ اس نے کبھی
اس گھر میں رہنے پر منہ نہیں بنایا تھا۔ عدنان ان دنوں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھا کرتا تھا۔ پھر اس کی ماں کی وفات ہو گئی اور شمع گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ عدنان نے بہت کہا کہ وہ اسے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دے گا، لیکن وہ نہ مانی۔ عدنان اس کی تنہائی کے خیال سے اب جلدی گھر آنے لگا تو اس نے اصرار کر کے عدنان کو ایسا نہ کرنے کو کہا۔ عدنان چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ماں بن جائے، لیکن ان کی شادی کے 1.5 سالوں میں یہ نہ ہو سکا، اور پھر قیامت کا دن آ گیا۔ عدنان 1 گھنٹہ کار چلا کے جب اپنے دفتر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ کچھ کاغذات گھر ہی بھول آیا تھا۔ اس نے وہیں سے کار واپس موڑ لی۔ اپنے گھر کے سامنے سیاہ لمبی کار دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی کار سیاہ لمبی کار کے برابر پارک کرتے ہوئے سوچا۔ اپنی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ تبھی اسے اپنے بیڈ روم سے شمع کی ہنسی سنائی دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، لیکن پھر رک گیا۔ وہ ان دنوں کرائم رپورٹر تھا اور ایسی بہت سی کہانیوں سے ہر روز اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ جب بقول شوہروں کے انہوں نے اپنی بیویوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہوتا کہ ان کے پاس انہیں ان کے یاروں سمیت قتل کر دینے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، تو کیا اس کی بیوی کسی کے ساتھ ایسی ہی حالت میں تھی؟ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی کوئی سہیلی اس سے ملنے آئی ہو، لیکن کمرے سے اس بار کسی مرد کا قہقہا سنائی دیا اور عدنان سن رہ گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں یقیناً کوئی مرد تھا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کمرے میں چلا جانا چاہیے۔ اگر وہ دونوں کسی قابل اعتراض حالت میں ہوں تو انہیں قتل کر دینا چاہیے، خاموشی سے واپس چلا جانا چاہیے اور رات تک انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی اس سے تذکرہ کرتی ہے یا نہیں، اور پھر اسی کی روشنی میں اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ وہ جب واپسی کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس نے ایک بار اپنی بیوی اور کسی مرد کا مشترکہ قہقہا سنا۔ رات گھر واپسی پر اس کی بیوی نے اس کا یوں ہی استقبال کیا جیسے وہ ہر روز کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا، کافی پیتے ہوئے ٹی وی دیکھا اور پھر سونے چلے گئے۔ اس کی بیوی جلدی سو گئی، لیکن وہ ساری رات جاگتا رہا۔ ناشتے پر بھی اس کی بیوی نے اس سے کسی مہمان کی آمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ دوسرے دن وہ دفتر کے لیے گھر سے نکلا ضرور، لیکن دفتر نہیں گیا۔ 1 گھنٹے بعد واپس آیا، گھر کے باہر کوئی کار نہیں کھڑی تھی۔ وہ دفتر چلا گیا، پھر اگلا دن آیا اور اس سے اگلا دن۔ وہ 3 دن تک اچانک گھر کی سڑک پر واپس آتا رہا، لیکن اس نے کسی کی آمد نہیں دیکھی۔ پھر وہ 2 دن کے لیے لاہور چلا گیا۔ واپسی پر اس کی بیوی اس کے لیے ویسی ہی بے قرار تھی جیسے کہ کوئی وفادار بیوی ہو سکتی ہے جسے اپنے شوہر کی جدائی شاق گزرتی ہو۔ اس نے 10-12 مرتبہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش کی اور پھر وہ خود سے شرمندہ ہونے لگا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی کا کوئی ایسا رشتہ دار ملنے آیا ہو جو بہت ہی قریبی ہو اور وہ اس کا تذکرہ کرنے بھول گئی ہو۔ اس نے بھی تو کبھی یاد نہیں دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس سے خاص طور پر پوچھتا تو وہ اسے اس بارے میں بتلا دیتی۔ چند ہفتے گزرنے پر اسے یقین ہونے لگا کہ غلطی اس کی اپنی تھی اور وہ یقیناً اسے بتلانا بھول گئی تھی۔ پھر وہ یہ بھی سوچتا کہ اسے اس دن اپنے بیڈ روم میں چلے جانا چاہیے تھا کہ جس دن اس نے پہلی مرتبہ اپنے بیڈ روم میں کسی غیر مرد کی موجودگی کا احساس کیا تھا۔
اسے کبھی کبھی خود پہ غصہ آنے لگتا کہ یہ جو عورت اس کے گھر میں چل پھر رہی ہے، ملازمہ کو ہدایات دے رہی ہے، مختصر سے لان میں پودوں کو پانی لگا رہی ہے اور اس کے صبح پہننے والے کپڑے استری کر رہی ہے، اور جسے وہ اپنی بیوی بھی کہتا ہے، آخر اسے اس پر اعتبار کیوں نہیں آتا؟ پھر وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر میں ایک غیر مرد کی موجودگی کے بارے میں سوال کرے، لیکن اب اس بات کو بہت دن گزر چکے تھے، اور ایسا کرنے کا مطلب تھا کہ اس کی بیوی اس کے بارے میں سوچتی کہ وہ اتنے دنوں تک ایک ایسی بات دل میں لیے رہا جس کو اب کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اتنے عرصے تک اس پر شبہ کرتا رہا تھا۔ پھر اس نے سبھی کچھ اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی بیوی کی طرف سے دل صاف کر لیا۔ لیکن پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جب اس کے ایک دوست نے، جو اس کی بیوی کو جانتا تھا، اسے بتایا کہ آج فلاں ریسٹورینٹ میں اس نے اس کی بیوی کو ایک مرد کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا۔ اس کے دوست نے یہ بات کسی شبے یا طنز کے حوالے سے نہیں کہی تھی، بلکہ اور بہت سی باتوں میں ملا کے کہی تھی، اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اسی وقت گھر چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو گھر پر ہی پایا۔ وہ لان کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ عدنان کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ حیران رہ گئی۔ وہ سر درد کا بہانہ کر کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ سب کچھ اتنا معمول کے مطابق تھا کہ عدنان کو بیوی سے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ اس سے اگلے دن کا واقعہ ہے۔ عدنان گھر سے نکلا اور اپنے گھر کی ویران سڑک کے موڑ پر اسے گھر میں کام کرنے والی ملی۔ یہ عورت بہت دنوں سے ان کے ہاں کام کرتی تھی، اور کبھی کبھی جب اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتی تھی تو عدنان اسے ساتھ بٹھا لیا کرتا تھا۔ آج بھی جب موڑ پر اسے کھڑے دیکھا تو وہ مسکرایا اور عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن بڑھیا کار میں نہیں بیٹھی، بلکہ جھجک کے بولی، میں نے کہیں نہیں جانا جی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہے جس کے لیے اس نے مجھے راستے میں روکا ہے؟ عدنان نے سوچا۔ پھر وہ مسکرایا۔ وہ کیا بات کر سکتی تھی اس کے علاوہ کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے؟ عدنان خود بھی کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کے معاوضے میں کچھ اضافہ کر دے، اس لیے اس نے مسکرا کر کہا، میں سمجھ گیا، اگلے مہینے سے تمہیں پورے 200 زیادہ ملیں گے۔ عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بات نہیں ہے جی، کچھ گھر کی بات ہے، مطلب آپ کے گھر کی بات۔ عدنان کا دل مانو اچھل کے اس کے حلق میں آ گیا۔ گھر کی بات؟ کون سی بات؟ عورت جھجک رہی تھی۔ عدنان نے کار کا انجن بند کر دیا۔ عورت شیشے پر جھک کے بولی، کوئی اور کہتا تو میں اس کا منہ نوچ دیتی۔ اتنے سالوں سے آپ کے گھر کا نمک کھا رہی ہوں جی، پر بیگم صاحبہ کچھ اچھا نہیں کر رہی۔ اتنا کہہ کر وہ یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے عدنان کے رد عمل کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ اپنی بات کہتے وقت عدنان کو لگا جیسے کوئی اور بول رہا تھا۔ اسے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ اس بار بوڑھی عورت نے زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ جی، آپ کے جانے کے بعد یہاں ایک بندہ آتا ہے، کالی کار میں پہلے سمجھتی تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہوگا، پر جی کل… عورت نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ لگتا تھا جیسے اسے مزید بات کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ کل؟ کل کیا؟ عدنان نے بے چینی سے پوچھا۔ عورت نے جیسے یکدم ہی وزن اتار دیا۔ کل جی، توبہ توبہ، سیڑھیوں پہ بیگم صاحبہ اور وہ ایک دوسرے کا منہ چوم رہے تھے۔ عدنان کو لمحہ بھر کو لگا جیسے بوڑھی عورت، کار، کچا راستہ اور وہ خود کسی بگولے کی آنکھ میں بس رہے ہوں۔ پھر اس نے طویل سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن وہ دفتر نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا، بس سارا دن پاگلوں کی طرح کار چلاتا رہا۔ 2 دفعہ پیٹرول ڈلوایا
اور پھر کار چلانے لگا۔ رات کو اس کی کار کا رخ خود بخود ہی جیسے گھر کی طرف ہو گیا۔ اس کی بیوی نے حسب معمول اس کا استقبال کیا۔ وہ سارے کام کیے جو وہ روزانہ کرتی تھی۔ اس کا بریف کیس ہاتھ سے لے کر الماری میں رکھا، اس کا کوٹ اتارنے میں اس کی مدد کی اور اس کے جوتے سنبھالے۔ پھر اس نے اسے کافی بنا کر پلائی اور 10 منٹ تک اس کا سر دبا کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اگر بوڑھی ملازمہ نے اسے وہ نہ بتایا ہوتا جو بتایا تھا، اور اگر اس نے اپنی آنکھوں سے وہ کالی کار نہ دیکھی ہوتی، اور اگر اس کے دوست نے اس کی بیوی کو چائنیز میں ایک غیر مرد کے ساتھ نہ دیکھا ہوتا، تو اس عورت کی خاوند کے لیے خدمت دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ بے وفا ہوگی؟ وہ سوچتا رہا، سوچتا رہا، سوچتا رہا، اور پھر اس رات بھی جاگتا رہا، اگلی رات بھی۔ پھر اس نے دفتر سے چند دن کی چھٹی لے لی۔ یہ خبر اس کی بیوی کے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھی۔ وہ کسی پہاڑی مقام پر جانے کے منصوبے بنانے لگی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا وہ آرام کرنا چاہتا ہے، مسلسل کام نے اسے تھکا دیا ہے۔ وہ سارا دن بالکنی میں کرسی ڈالے کتابیں پڑھتا اور اپنی بیوی پر نظر رکھتا تھا۔ اس آبادی میں اس کے علاوہ ایک ہی گھر اور تھا۔ کچھ اور گھر بھی تھے، لیکن وہ بہت فاصلے پر تھے۔ وہ بڑی سڑک اور پھر اس سے کٹ کے اپنے گھر کو آنے والی سڑک پر دور تک نگاہ رکھ سکتا تھا۔ ان 10 دنوں یا 12 دنوں میں جب وہ گھر پر تھا، اس نے کسی کالی کار، بلکہ اپنے پڑوسی وکیل کی کار تک کو اپنے گھر کی سڑک پر آتے نہیں دیکھا، کیونکہ وکیل اپنے بیٹے کے پاس بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ ان دنوں اس کی بیوی نے اس کی اتنی خدمت کی کہ وہ حیران رہ گیا۔ وہ اعتبار و بے اعتباری کے دوراہے پر کھڑا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ چھٹی لینے کے بعد سارا دن بیکار رہتا تھا، اور اس کی بیوی اس کے گرد رہتی، لہذا وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی نیند اور بھوک بہت بگڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور سر میں مسلسل لگا۔ جو واقعات اس نے سنے اور دیکھے تھے، اگر ان کی روشنی میں دیکھا جاتا تو اس کی بیوی یقیناً ایک بے وفا عورت تھی۔ ایسی عورت جس نے اپنا جسم 2 حصوں 2 مردوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اسے کراہت ہونے لگی۔ شاید اسے اپنی بیوی کی بے وفائی پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا غصہ اس کی منافقت پر تھا۔ وہ اس کی یوں خدمت کرتی، اتنی تعریف کرتی، ایسے چونچلے برداشت کرتی جیسے وہ اس کی زندگی اور اس کی دنیا کا آخری مرد تھا۔ وہ اس سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتی، اس کی نفرت اس عورت سے اتنی ہی 2 چند ہو جاتی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔